اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مبین اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مقدسات بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے دین میں کچھ چیزیں مقدس ہیں۔ مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مرتبط ہیں اس ذات کے ساتھ جو ذات خالق کل شے ہے، یعنی ان چیزوں کا، ان اشیاء کا ارتباط خاص ہے اس ذات کے ساتھ جو ذات خالق کل شے ہے۔ ہمارا بھی خدا سے ارتباط ہے، ہمارا بھی ارتباط ہے، لیکن مقدسات کا ارتباط ہم سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جو چیزیں مقدس ہیں ذات خدا نے مقدسات کے اندر اپنا جلوہ ظاہر کیا ہے۔ ذات خدا نے اپنا جلوہ ظاہر کیا ہے مقدسات کے اندر۔ مثلا دین اسلام میں قرآن مقدس ہے۔ قرآن، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جلوہ ظاہر کیا ہے، یعنی قرآن وہ چیز ہے کہ جو ذات خدا کی کبریائی عظمت اور اس کی شان سے ہمیں نزدیک کرتا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعارف زیادہ کرواتا ہے، گویا مقدس ہے۔ مثلا انبیاء مقدس ہیں، مثلا ایام مقدس ہیں، دن مقدس ہیں، مہینے مقدس ہیں، اسی طرح سے اوقات مقدس ہیں۔ دن اور رات کے اندر کچھ اوقات ہوتے ہیں، وہ اوقات مقدس ہیں۔ بعض جگہیں مقدس ہیں، مکانات مقدس ہیں۔ مثلا کعبہ مقدس ہے، مثلا کربلا مقدس ہے، ائمہ طاہرین کے حرم مقدس ہیں، مساجد مقدس ہیں۔ اسی طرح سے دین اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جو مقدس ہیں، کہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ ہر کسی کے بارے میں ایک دو ایگزامپلس دین سے، قرآن سے اور احادیث سے پٹ کروں گا۔ اگر نہیں وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کسی اور محفل کے لیے اس کو بچا کے رکھوں گا، کہ اس موضوع کو پھر کسی اور جگہ پہ میں انشاءاللہ میچور کروں گا، آپ کی خدمت میں میچور بناؤں گا۔ تو اسی طرح سے مثلا کچھ چیزیں مقدس ہیں۔ مثلا وہ صندوق، جس صندوق کے اندر مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں بہایا تھا، وہ صندوق مقدس ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس صندوق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سکینہ ہے، سکون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ تو بہرحال اس صندوق سے باہر آ گئے، لیکن بنی اسرائیل کے پاس بڑی مدت تک وہ صندوق رہا، اور جہاں پہ بنی اسرائیل جنگ کے لیے جاتے تھے وہ صندوق ساتھ لے کے جاتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ اس صندوق کی وجہ سے جنگ میں ہمیں سکون میسر آتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنگ ہم فتح کر کے واپس آئیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ صندوق مقدس ہے۔ مثلا اشیاء میں جناب یوسف کا پیراہن مقدس تھا، کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ جب فراق یوسف میں رو رو کے اپنی آنکھیں ختم کر لیں، بینائی آنکھوں کی چلی گئی، تو قرآن فرماتا ہے کہ پیراہن یوسف کو اولاد یعقوب لے کر آئی، اور جب پیراہن یوسف جناب یعقوب کی آنکھوں پہ لگایا گیا تو نبی کی بینائی واپس آ گئی۔ لہذا وہ پیراہن مقدس تھا، وہ تابوت سکینہ وہ مقدس تھا۔ مقدسات ہمارے دین کے اندر ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مقدس ہیں۔ مقدس یعنی جن میں ذات خدا نے اپنا جلوہ کیا ہے۔ انہی مقدسات کے اندر ایک چیز جو مقدس ہے وہ ماہ مبارک شعبان مقدس ہے، کہ فرمان ہے کہ رجب
میں اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان مصطفیٰ کی امت کا مہینہ ہے۔ گویا یہ ایک تیاری ہوتی ہے 3 مہینے کے عرصے میں کہ یہ پوری کی پوری تیاری کر کے انسان پہنچتا ہے اس اوج تک کہ جس اوج اور کمال کا نام ہے لیلۃ القدر۔ یہ 3 ماہ کی تیاری کر کے انسان آتا ہے تاکہ اس کو لیلۃ القدر مل جائے۔ یعنی لیلۃ القدر ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ جو جاگتا رہے وہ کہے کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئی، نہ، ممکن ہے آدمی ساری رات جاگتا رہے، ممکن ہے آدمی 60 سالوں تک ساری رات جاگتا رہے لیکن اس کو لیلۃ القدر نہ ملی ہو۔ لیلۃ القدر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جاگتا رہا ہے تو اس کو لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جاگتے رہنے کا اس کو بہرحال پروردگار عالم کی جانب سے کوئی اجر ملے گا، لیکن وہ جو روح لیلۃ القدر ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ خیر من الف شہر، وہ ہر کسی کو نہیں ملتی، وہ ہر کسی کو نہیں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی لیلۃ القدر گزرتی ہے اگلے دن سے ہم اگلی لیلۃ القدر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے مکتب میں جو ہمارے عرفان کے علماء ہیں، علم عرفان کے علماء ہیں، وہ لیلۃ القدر کو فقط رمضان کی 19، 21 اور 23 راتوں میں، 23 کی راتوں میں تلاش نہیں کرتے تھے، وہ 23 کی رات گزار کر اگلے ہی دن سے لیلۃ القدر کی تیاری پھر شروع کر دیتے تھے۔ جیسے شہادت مثلاً جو ہے ہر کسی کو میسر نہیں آتی، شہادت کے لیے پہلے شہیدانہ زندگی گزارنی پڑتی ہے پھر یہ منصب ملتا ہے، اسی طرح ہر کسی کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ گویا اوقات مقدس ہیں، وقت مقدس ہے، تو شعبان ان اوقات میں سے ایک مہینہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تھا، حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے تھے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں منادی ندا دو اور انہیں کہو ایھا الناس، مجھے محمد ابن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے حضور کی ذات پر۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ وہ مہینہ جو خدا نے مخصوص کیا ہے میں مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اور میرا مہینہ ہے، اس مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، آؤ میں مصطفیٰ کی مدد کرو اس مہینے میں نیک اعمال انجام دے کر، اور خصوصاً روزوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے گا، معصوم کا فرمان ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، فرمایا جو ایک روزہ رکھ لے گا پروردگار عالم اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے میں اس مہینے کے پورے روزے رکھتا ہوں، اپنی امت سے تقاضا کرتا ہوں کم از کم اس مہینے کا ایک روزہ ضرور رکھ لیں تاکہ خدا کی جنت آپ کے لیے واجب ہو جائے، خدا کی جنت واجب ہو جائے۔ اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور بہت زیادہ اعمال ہیں کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھے ہیں، میں ان کے اوپر آپ کو روکنا نہیں چاہتا۔ مثلا صدقہ دینا اس مہینے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے فرمایا گیا کہ اونٹ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس کو روز بروز جیسے غذا ملتی ہے تو وہ اپنے عروج اور پروان اور جوانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کہ جو آج سے 1 مہینہ پہلے اس کا وزن کم تھا، گوشت کم تھا، 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد وہ کتنا کبھی ہیکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو تھوڑا سا صدقہ اس مہینے میں دیتا ہے خدا اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بروز محشر وہ دیکھے گا اس صدقے کو تو ایسے لگے گا جیسے احد پہاڑ کے برابر اس بندے نے صدقہ دیا ہے۔ گھبرا کے کہے گا پروردگار میں نے تو یہ صدقہ دیا ہی نہ تھا۔ خدا فرمائے گا تو نے چونکہ شعبان میں صدقہ دیا تھا، صدقہ کم تھا، یہ بڑھتا رہا ہے قیامت تک، اتنا زیادہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صل علی محمد۔ صدقہ دینا، روزہ رکھنا، اسی طرح سے مومنین کے ساتھ ملنا جلنا، محبت، اخوت، برادری، یہ ساری چیزیں جو ہیں پسندیدہ ہیں دین اسلام میں اور خصوصاً اس ماہ میں۔ لہذا اوقات مقدس ہیں۔ اوقات کو پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں فرمایا کہ
ایسا حضور نے اسی مہینے کے آخری دنوں میں یا آخری جمعے کے دن خطبہ دیا تھا کہ جس میں لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو بابرکت ترین، باعزت ترین، معتبر ترین، شریف ترین وہ مہینہ کہ جس میں تمہارا سو جانا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے۔ اسی مہینے میں فرمایا کہ وہ ان قریب وہ مہمان تمہارے پاس آنے والا، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ مثلا اوقات مقدس ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کے بچے حضرت کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ بابا جان یہ جو ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا نا، اور آپ کو ہم نے آنسو رلوایا اور 20 سال تک جناب یعقوب علیہ السلام روتے رہے، یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ جو ہم نے آپ کو اتنے آنسو دیے ہیں، اتنا غم دیا ہے، تو اس کا یقینی نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہنمی ہیں۔ اور واقعاً وہ جہنمی تھے۔ جو نبی پہ اتنا ظلم اور تشدد کرتا ہے وہ جہنمی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر قرآن نے فیصلہ نہیں دے دیا نبی نوح کے بیٹے کے اوپر۔ نبی نوح کا بیٹا تھا، لیکن جب اس کے اعمال نبی سے میچ نہیں کر رہے تھے، قرآن نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا کچھ نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کے عمل آپ سے میچ نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ طوفان نوح میں ڈوب کر مرا جناب نوح کا بیٹا، طوفان نوح میں ڈوب کر مرا۔ یہ بھی جہنمی تھے، سارے بیٹے جناب یعقوب کے سارے بیٹے جہنمی تھے۔ لہٰذا کیا کیا انہوں نے؟ آئے اور آ کر کہا یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کریں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، اس لیے کہ ہم نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ جناب روایت بتاتی جناب یعقوب نے، ہاں قرآن فرماتا ہے جناب یعقوب نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے استغفار اللہ سے کروں گا۔ صادق آل محمد کیوں نہیں جناب یعقوب فرما رہے ٹھیک ہے میں ابھی استغفار کرتا ہوں؟ نہ، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جناب یعقوب نے دعا کو روکے رکھا یہاں تک کہ جمعے کی سحر جب نمودار ہوئی، لیلۃ الجمعہ کی سحر کے وقت جناب یعقوب نے دعا کی اور جناب یعقوب کی دعا قبول ہو گئی اور بچوں کی ساری خطائیں معاف ہو گئی۔ لہذا یہ وقت بابرکت ہے، مہینہ بابرکت ہے، دن بابرکت ہیں، ایام بابرکت ہیں۔ جمعے کا روز جب گزرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جناب سیدہ کے گھر میں آئے اور آ کر فرمایا اللہم صل علی محمد، زہرا بیٹی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں، ایک ایسا وقت بتاؤں کہ جس وقت میں آپ کی دعا جیسے ہی آپ کی دعا آپ کی زبان پاک سے جاری ہو فوراً قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے۔ بی بی نے فرمایا بابا جان بسم اللہ۔ فرمایا جب جمعے کا سورج غروب ہونے لگے، ابھی غروب نہیں ہوا، تھوڑا سا وقت اس میں رہتا ہے غروب ہونے میں، اس وقت آپ دعا کریں، خدا آپ کی ہر دعا جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ بی بی جب سے بی بی نے یہ بات اور یہ چیز اور یہ عمل بابا جان سے سنا، رسول خدا سے سنا، ہمیشہ اپنی کنیز یا اپنی غلام سے فرمایا کرتی تھی جاؤ مکان کی چھت پر چڑھو اور دیکھو کیا سورج غروب، جمعے کا سورج غروب ہونے میں کتنا وقت باقی رہتا ہے، تاکہ میں اس وقت میں دعا کروں اور دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اوقات مقدس ہے، وقت مقدس ہے، مہینے مقدس ہیں، ایام مقدس ہیں۔ لہذا یہ جو مقدسات ہیں ان میں پروردگار عالم نے اپنی ایک خاص رحمت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی ان مقدسات کے وسیلے سے پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے اس رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جگہ مقدس ہے، مکان مقدس ہے۔ مثلا قرآن فرماتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام مقام طور پر گئے، یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ پروردگار نے جناب موسیٰ سے کلام کیا ہے اور جناب موسیٰ کلیم اللہ بنے ہیں۔ جب مقام طور پر گئے تو ابھی پہنچے نہ تھے، پیچھے تھے،
قرآن فرماتا ہے آواز حاتب آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی، خدا نے فرمایا کہ یا موسیٰ فخلع نعلیک فإنک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ تم مقدس جگہ پہ آ رہا ہے۔ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، مقدس جگہوں پہ جوتے پہن کر کوئی نہیں آتا، بھلے آپ نبی ہی کیوں نہیں ہیں۔ فخلع نعلیک فإنک بالواد المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ آپ مقدس جگہ پہ آ گئے ہیں۔ لہٰذا مکان مقدس ہیں، جگہ مقدس ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ کوئی مسجد ایسی نہیں روئے زمین پر کہ وہ مسجد بنی ہو اور اس جگہ پہ کسی شہید کا خون کا قطرہ نہ گرا ہو۔ جس جگہ پہ مسجد بنتی ہے اس جگہ کو مسجد کا شرف حاصل اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں کسی نہ کسی شہید کا خون کا قطرہ گرا ہوا ہے۔ اب پروردگار عالم نے اس جگہ کو پسند کر لیا ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنے ذکر کے لیے پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا زمینوں میں بعض زمینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعض زمینیں زمین ملعونہ ہے، بعض زمینیں زمین مرحومہ ہے۔ امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ علی جو ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، اسی جنگ میں جب جنگ ہو رہی تھی اور بڑے گھمسان کی، ایک دن آپ کو معلوم ہے 1.5 سال تک جنگ صفین ہوتی رہی، ایک دن بڑے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، تو امیر المومنین کی نظر سورج پر پڑی اور حضرت نے فرمایا کہ ابن عباس امیر شام کو کہو کہ جنگ روکے اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، سورج نقطہ اعتدال سے گزر گیا۔ ابن عباس جیسا عارف علی کہتا ہے یا علی یہ نماز کا وقت ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ سر کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، یا علی یہ نماز کا وقت ہے۔ علی کو فرمانا پڑا ابن عباس مگر میں جنگ کر کس لیے رہا ہوں، میں جنگ کر کس لیے رہا ہوں، یہی نماز تو ہے جس کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ وہ علی کہ جو جنگ گھمسان کی جنگ میں بھی جنگ روک کر نماز پڑھتے ہیں، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ نے کہا یا علی نماز کا وقت ہے، یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت نے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے۔ کہا یا علی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ زمین زمین ملعونہ ہے، یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے۔ البتہ کہ وہاں کچھ اور مقدس تھے، انہوں نے کہا نہ نماز اول وقت میں وہیں پہ پڑھی، لیکن امیر المومنین نے وہاں پہ نماز نہ پڑھی، آگے چل کے نماز پڑھی۔ فرمایا ہاں یہ زمین زمین مرحومہ ہے، یہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ روایت ہے کہ جتنے مقامات ہیں کہ جہاں پہ معصومین کے حرم مبارک ہیں، ان مقامات کو یہ عزت اور یہ شرف اس لیے ملا ہے کہ جب سے یہ خلق ہوئے ہیں ان مقامات پر انسان تو کیا کسی حیوان نے بھی حیوان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، تب ان مقامات کو یہ منزلت اور یہ مقام ملا ہے کہ یہاں معصوم کا حرم بنے۔ اور جب معصوم کا حرم بنتا ہے تو ملین اور ٹریلین ملک آسمان سے قطار اندر قطار اس زمین پر اور اس مکان پر نازل ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ یہ معصوم کا حرم بنا ہے۔ اور کس قدر ذکر اس جگہ پر بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، کس قدر تسبیح کی جاتی ہے، کس قدر تحلیل کی جاتی ہے، کس قدر سجود، رکوع، قیام، قعود اس جگہ پر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس جگہ کو یہ شرف اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جب سے خلق ہوئی ہے انسان تو کیا کسی حیوان نے بھی دوسرے حیوان پہ ظلم نہیں کیا ہے، اس لیے جگہ مقدس ہیں، انسان مقدس ہیں۔ انسانوں میں جو افضل ترین انسان ہے، جو اولا ترین انسان ہے، جو برترین انسان ہے، وہ جناب رسول خدا ہے۔ رسول خدا مقدس ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقدس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب دوسرے انبیاء کا نام لیا تو کسی نبی کو کہا یا آدم، کسی کو کہا یا موسیٰ، کسی کو کہا یا عیسیٰ۔ نبیوں کو ان کے سمپل ناموں سے خدا نے یاد کیا، لیکن جب پیغمبر کا وقت آتا تھا خود خدا نبی کا نام ادب سے اٹھاتا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی
طٰہٰ یاسین حامیم یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اس لیے انبیاء میں مقدس ترین، معتبر ترین، افضل ترین ذات جناب رسول خدا کی ہے. خود خدا خود خدا رسول اللہ کا احترام کرتا ہے. البتہ کہ ایک دو مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کا نام لیا ہے، لیکن وہ نام اس طرح سے نہیں جیسے جناب موسیٰ کو نام لے کے حکم دیا جا رہا ہے. مثلا فرمایا محمد الرسول اللہ یا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو وہ اس طرح نہیں جیسے فرمایا یا موسیٰ اذهب الی فرعون فانہ طغی. حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی. لہٰذا پیغمبر کا نام اللہ احترام سے لیتا ہے. بلکہ سورہ مبارکہ حجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے آپس میں کرتے ہو. تم اور ہو، میرا نبی اور ہے. تم اگر نبی سے اس طرح باتیں کرو گے جیسے آپس میں کرتے ہو تو یاد رکھو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال میں ضائع کر دوں، حبط کر لوں اور تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہ ہو. کیا ابلیس کے عزازیل کے اعمال اللہ نے حبط نہیں کر لیے تھے؟ کیا مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 6000 سال ابلیس عالم ملکوت میں خلقت آدم سے پہلے رہا ہے. عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا. لہٰذا اللہ نے اعمال ضبط کر لیے. جب ولی خدا کا انکار کیا فرمایا آدم کی کیا حیثیت ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صلب آدم میں نور مصطفیٰ تھا جس کو سجدہ کروایا گیا. ٹھیک ہے، فرمایا کہ جناب آدم کو نہیں، نور مصطفیٰ کو سجدہ کروایا گیا. فرمایا کہ میرے نبی کے آگے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. نبی مقدس ہے، ذات خدا نے ذات مصطفیٰ میں اپنا جلوہ کیا ہے. خدا کی صفات نبی کے وجود سے نظر آتی ہیں. خدا کریم ہے، کرم نوازی کا مظہر زمین پر مصطفیٰ ہے. خدا رحیم ہے، رحم کا مظہر رسول ہے. خدا سخی ہے، سخاوت کا مظہر مصطفیٰ ہے. یا اہل بیت ہیں یا امیر المومنین ہیں ان کے بعد. لہذا انسان مقدس ہیں، زمان مقدس ہیں، زمینیں مقدس ہیں، اشیاء مقدس ہیں، اوقات مقدس ہیں. لہذا ہمیں ان مقدس ہستیوں کے ذریعے اللہ نے یہ ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے، ایک موقع دیا ہے کہ ان مقدسات کا سہارا لے کر ہم کیا کریں؟ ہم ذات خدا کے نزدیک سے نزدیک تر ہو جائیں. مثلا شعبان اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اس کا احترام کرتے تھے. شعبان کے اندر میں عموماً لوگ کہتے ہیں جی کہ کیا مثلا وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اللہ مگر شہرگ حیات کے قریب نہیں ہیں، مگر وہ آپ کی بات سنتا نہیں ہے. ان لوگوں کو قرآن ہی نہیں سمجھ میں آیا. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب یعقوب کے بچے خدا کی مخلوق تھے یا نہیں تھے؟ مخلوق خدا تھے. خدا ان کی شہرگ کے نزدیک تھا یا نہیں تھا؟ شہرگ کیا ضرورت تھی کہ بابا سے آ کے وسیلہ، بابا کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کریں کہ ہمارے خدا گناہ معاف کر دے. ہم شیعیان حیدر کرار کا یہ شیوا، ہم قرآن سے ہم نے دین لیا، اہل بیت سے دین لیا ہے. ہم وسیلہ بناتے ہیں اہل بیت کو خدا کے حضور، جیسے یعقوب کے بیٹوں نے وسیلہ بنایا نبی کو خدا کے حضور میں. لہٰذا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان مقدسات کا، عموماً لوگ کہتے ہیں شعبان کیا ہے جی، آیا ہے مہینہ، دوسرے دنوں کی طرح دن ہے، دوسرے مہینوں کی طرح مہینہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نہ بلد ہیں. اسی طرح سے مثلا میں نے ابھی ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی، کہتے ہیں جی تم مقدسات حرم ائمہ میں جاتے ہو، وہاں پہ جا کر زیارتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. تو یہ سب ایک میرا اپنا کلاس فیلو تھا بنگلہ دیش کا، مجھے کہہ رہا تھا یہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے، یہ ویسٹیج آف منی نہیں ہے، آپ کے پیسے کا ضیاع نہیں ہے. یہ جو آپ اربعین پہ اتنے پیسے، جو دنیا میں اتنی خلقت بھوکی ہے پیاسی ہے.
میں نے کہا بندہ خدا یہاں سے 4 جو کے جاتے ہیں ان بھوکوں پیاسوں کی وہاں پہ حاجت روائی کرتے ہیں، کربلا سے 4 جو کے جاتے ہیں ان کی جا کے مدد کرتے ہیں، اگر یہ ہی نہ ہو تو وہ ادھر جا کے ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں اس وقت۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر صندوق جس کے اندر جناب موسیٰ تھے، وہ صندوق قرآن نے کہا کہ یہ صندوق سکینہ ہے، کیونکہ اس لیے کہ البتہ کہ اس کی صندوق کی خصوصیت کی تھی کیا تھی؟ نبی کا وجود اس سے مس ہوا تھا، ٹچ ہوا تھا، نبی کو اس سے نکال لیا گیا، لیکن بعد میں بھی وہ صندوق مقدس رہا۔ لیکن جس قبر کے اندر فخر موسیٰ موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب موجود ہیں، حسن مجتبیٰ موجود ہیں، کیا ان کا مقام ان کے حضور میں، ان کے حرم میں سکینہ نہیں ملتا؟ ان کے توسط سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ لہذا ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت بتاتے ہیں۔ تو اصل میں جو چیز قرآن مجید نے دی ہے وہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئی جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے۔ مقدسات انسان کو خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، خدا کے نزدیک تر کر دیتے ہیں، اور شعبان جو ہے ان میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، زیادہ وقت نہ لوں۔ پروردگار عالم ہمیں اس مقدس مہینے میں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جو گزر گئے ہیں وہ مقدس تھے، جو موجود ہیں یہ ہمارے جیسے ہیں۔ ہر زمانے کی امت کا یہی خیال تھا، وہ کہتے تھے کہ جو گزر چکے ہیں یہ مقدس ہیں، اور جو ہمارے زمانے میں ہیں یہ بس ہمارے جیسے ہیں۔ خدا شاہد ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے اصحاب نے کی تھی۔ نوبت یہ آ گئی تھی کہ علی ان کو بلاتے تھے، وہ گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ جناب زہرا نے پوچھا، علی میں مجھے پتہ چلا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امیر کائنات نے فرمایا، نبی کی بیٹی اگر بات یہیں تک ہوتی تو بھی گزارا ہو جاتا۔ بی بی نے فرمایا، یا علی پھر بات کیا ہے؟ کہا کہ میں سلام کرتا ہوں، جواب نہیں دیتے، جواب ہی نہیں دیتے ہیں سلام۔ ہر زمانے کے امام کے دور میں امت نے امام کو نہیں پہچانا، کہتے تھے وہ پہلے والے مقدس ہیں، آپ نہیں۔ خدا شاہد ہے، میں منبر مصطفیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خمینی اولاد ابراہیم ہے، اولاد ابراہیم ہے۔ یہ نسل امام موسیٰ کاظم سے ہیں، موسیٰ کاظم نسل علی و بطول سے ہیں، علی و بطول نسل اسماعیل سے ہیں، اسماعیل نسل ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ خمینی ہوں یا خامنائی حفظہ اللہ تعالی، یہ اولاد ابراہیم ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے عزت کے لیے، جن قرآن میں لکھا ہے اللہ نے ان کو چن لیا ہے عزت کے لیے، چن لیا ہے سرفرازی کے لیے، چن لیا ہے بلندی کے لیے۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ امام حسین کا مقام بلند تھا، امام حسین کے اصحاب کا مقام بلند تھا، حضرت غازی عباس کا مقام بلند تھا، ہمارے زمانے کے لوگ ہمارے جیسے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی ایک نفس کو بغیر کسی ریزن کے قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک نفس کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا، مولا قتل کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر آدمی کو زندہ بھی کرتے ہیں کیا؟ معصوم نے فرمایا کہ نہ یہ قتل کرنا یہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو، نہ زندہ کرنا یہ ہے کہ جو تم سمجھ۔ انہوں نے کہا مولا پھر یہ قتل کرنا اور زندہ کرنا کیا ہے؟ امام نے فرمایا، جس کسی نے ایک انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے رستے پہ لگایا اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے ایک گمراہ کو گمراہی سے ہٹا کر صراط مستقیم پہ لگایا اس نے اس کو زندہ کیا، ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ میں سوال یہ ہے کہ خمینی بت شکن نے کتنے مردے زندہ کیے ہیں؟ اگر معیار یہی ہے، خمینی سے پہلے کا ایران اور خمینی کے بعد کا ایران، جی آج اس وقت پوری دنیا میں ایران اسلام کا مرکز اور اسلام کا سمبل ہے۔ پوری دنیا میں ایران اسلام کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، گویا ایران اور اسلام لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔
دشمن دوست تو کیا دشمن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اور خدا شاہد ہے، امت نے قدر کی تو اللہ نے خمینی عطا کیا، امت نے قدر کی تو اللہ نے خامنائی عطا کیا. یہ امت کا قدر. آیت اللہ بہجت سے یہ میں ایک واسطے سے آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر رہا ہوں. آیت اللہ بہجت نے اپنے شاگردوں کو یہ سنایا، جس شاگرد نے سنا اس سے میں نے سنا. آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام قریب تھا. یہاں تک کہ ایک عالم دین کو کہا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں مولا کا ظہور دیکھ کے مریں گے، مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے، مولا کا ظہور. جب اس عالم دین کی موت کا وقت آنے لگا تو اس نے کہا کہ آقا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اور ظہور دیکھوں گا لشکر. حضرت نے فرمایا کہ امت پھر ایک دفعہ زمین بوس ہو گئی ہے، امت زمین بوس ہو گئی ہے، اس لیے ظہور میں تاخیر ہو گئی ہے. تاخیر ادھر سے نہیں، تاخیر ادھر سے ہے، تاخیر ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں. لہذا حضرت امام خمینی، امام خامنائی حفظہ اللہ تعالی، یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ وہی معصومین کی اولاد ہیں، اور خود بھی عصمت کے مدارج ہیں. مثلا سلمان اس طرح معصوم نہ تھے جیسے رسول اللہ معصوم ہیں. جناب عباس، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ہم ان کو چہاردہ معصومین میں شامل نہیں کرتے، لیکن عصمت کے ان مدارج پہ شامل، ان مدارج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ امام حسین کے اوپر کائنات فدا ہے، اور امام حسین ہوتے ہیں فدا کا نفس یا عباس، عباس آپ پر میری جان قربان ہو جائے. حسین کے اوپر کائنات کی جانیں قربان ہیں، اور امام حسین فرما رہے ہیں حسین عباس آپ پر میری جان قربان ہو جائے اے میرے بھائی. لہٰذا یہ بھی مقام عصمت پر ہیں. خمینی ابو شکن بھی مقام عصمت پر تھے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی مقام عصمت پر ہیں. عصمت کے مدارج ہیں، عصمت کے مدارج ہیں. یہ وارث انبیاء ہیں، یہ وارث ائمہ طاہرین ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو پہچانے بغیر دنیا سے چلے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں 1000 سال بعد جب لوگ ہماری تاریخ پڑھیں تو وہ ہم سے اسی طرح گیلا مند ہوں جیسے آج ہم امیر المومنین کے زمانے کے لوگوں سے گیلا مند ہیں. کیوں نہ تم نے علی کا ساتھ دیا؟ کیوں تم نے علی کو اکیلا چھوڑا کہ علی کنویں میں جا کر اپنا سر ڈال کر تو وہاں پہ اپنے علم کا اظہار کیا کرتے تھے؟ کیوں تم نے 25 سال تک علی کو دیوار کے ساتھ لگایا؟ اگر پیغمبر کے بعد بلا فصل حکومت علی کو مل جاتی، آج تاریخ کا رخ ایک اور طرح سے، تاریخ کے برق ایک اور طرح سے الٹے جاتے. آج پورے عالم میں اسلام کی وہ عالمی اور آفاقی حکومت ہوتی کہ جس کا اظہار قرآن نے کیا تھا.